اللہ تعالیٰ خود کھانے پینے سے منزہ اور ماورا ہے، تو اس لیے جب کوئی روزے سے ہوتا ہے تو بہت پسند ہوتا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور صفات اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے وہ۔ افطار کے وقت ایک سنت دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دو لفظ ہیں، خدایا میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا ہے اور آپ کے روزی سے افطار کرتا ہوں۔ اور اگر اس سے زیادہ دعائیں تو ذرا 5-6 منٹ پہلے شروع کر لو نا، یہ جائز نہیں ہے کہ وقت افطار ہو چکا ہو اور یہ دعاؤں کا گردان دہراتا ہو، یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے، یہ خوارج کا اور معتزلہ کا ہے اور روافض کا ہے، جو تاخیر افطار کے قائل ہے۔ اہل سنت تو تعجیل افطار کے قائل ہے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز اور اذان میں وقفہ منع ہے، لیکن رمضان شریف میں مفطرین کے لیے وقفہ سنت طریقہ ہے، صرف 12 مہینے میں 1 مہینہ ہے، اس کو کہتے ہیں وقفہ بوجہ من الوجوہ، ایک معقول وجہ سے وقفہ، اور اس کے علاوہ جہاں لکھا ہے 1 منٹ بعد جماعت کھڑی ہوگی اور 1.5 منٹ بعد، یہ نہایت نامعقول وجوہات ہے اور فضول بات ہے، اسلامی فقہ اور روایات کے سراسر خلاف ہے۔ 1400 سال سے جو اسلام ہمیں پہنچا ہے اس میں مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان کوئی وقفہ نہیں تھا، اذان ختم ہو گئی اور جماعت کھڑی ہو گئی۔ کسی نے بھی ایسا کیا ہے اس نے اپنی فقہ کی آزمائش کی ہے، فقہاء معتبرین نے اس کا رد کیا ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص اذان سنتے ہی، اذان سننے کے بعد نماز شروع کر لے، پانی بھی موجود ہے، کھجور بھی ہے اور بھی کوئی چیز منہ میں ڈالنے کی ہے، اور اس نے ایسا نہیں کیا ہے تو ناراضگی آئی ہے اس پر۔ ایک روایت میں ہے کہ اور کچھ نہیں ہے، کھجور کی چالی چبا لو، لیکن میری سنت سے منہ نہ موڑو، اور میری سنت یہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ افطار کر لے، پھر افطار میں فرق ہوگا، کسی کا کم ہوگا کسی کا زیادہ ہوگا، اور جماعت سب مسلمانوں کی ہوتی ہے تو 5 منٹ سے لے کے 15 منٹ تک آرام سے وقفہ سنت معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ گھروں سے لوگ افطار کر کے باہر نکلیں گے، گاڑی چالو کریں گے اور مسجد پہنچیں گے، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کا اسلوب جاننا بھی ضروری ہے کہ لوگ جماعت میں کس طرح پہنچ سکتے ہیں، اور ان کے کان میں ایک دفعہ مسئلہ ڈال لیا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق بنائے، تو ان کا افطار کرنا، گھر سے نکلنا، مسجد میں آنا، یہ سب عبادت بن جائے گا۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ بس افطار ہو گیا اور ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں، جیسے بعض جگہ مہمانوں کا ہجوم ہوتا ہے، ان کے لیے مسجدوں میں آنا مشکل ہوتا ہے، تو علماء بھی اجازت دے تھے کہ چلو وہی جماعت کر لو، لیکن یہ جماعت وہ نہیں ہے جو محلے کی مسجد کی جماعت ہے۔ محلے کی مسجد کی جماعت کو کہتے ہیں جماعت ہدا، ہدایت سے بری ہوئی جماعت، اور وہ ہے جماعت عذر اور ضرورت۔ چلو جب 2 سے 4 آدمی ہو گئے تو جماعت مناسب ہے، لیکن یہ وہ جماعت نہیں جس کو آپ جماعت خدا کہیں، بلکہ وہ متروکہ جماعت ہے۔ جہاں تک ہو سکے مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مساجد بنائی اس لیے ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد خالص خدا کی ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا یہاں کوئی لحاظ نہیں، اللہ ہی سے پکارنا ہے، اس سے ہی مدد مانگنی ہے۔